میں بتاؤں آپ کا تعریف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں جموں کشمیر ضلع راجوری سے میرا تعلق ہے۔ میں انجمن علماء اہل سنت کا جموں کشمیر میں ضلع راجوری میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور جو وہاں کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے مرکزی ہمارے صوبہ جموں کی، اس کا میں میر وائز ہوں، اس کا میں مبلغ ہوں، اور ایک بہت بڑا عظیم الشان ادارہ ہے جو میں بچوں کا چلاتا ہوں، اور پورے ملک میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک الحمدللہ میں تبلیغ کے سلسلے میں ہر صوبے میں بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں میں تقریباً 30 سال سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی خانقاہ شریف میں حاضری کا مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے؟ تو میں 30 سال سے تقریباً یہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے یہ جب یہاں پر بالکل کھنڈرات تھی یہ دیواریں، اس وقت صحیح نشاندہی نہیں تھی یہاں پر، تو ہم اس وقت یہاں پر اس وقت بھی آیا کرتے تھے، قرآن شریف ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو کوئی اشارہ ہوا یا جو بھی اللہ جانے، انہوں نے یہاں پر یہ جب کھدائی اس کی صاف صفائی کی تو تب پتہ چلا کہ یہاں پر قبریں ہیں، اور پھر یہ ساتھ میں جو جگہ ہے وہاں پر جب کھدائی شروع ہوئی تو ایک قبر جو ہے وہ ظاہر ہوئی، تو اس میں سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ جتنے وہاں پر کام کرنے والے تھے سب لوگ اس سے بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا پورا نام بتا دیجیے۔ نظام الدین نام تھا ان کا جی، ڈاکٹر نظام الدین تھے، ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے، ملیر کوٹلا سے پنجاب پنجاب ملیر کوٹلا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے یہ کام جو ہے یہ یہاں پر شروع کیا۔ ہاں، یہی پہ خدمت انجام انہوں نے دیا یہاں پہ جتنا بھی ہوا اس وقت میں، کیونکہ حضرت نے یہاں کی پیشگوئی کی تھی، لیکن ان کے بارے میں آپ نام نہیں بتا پائے تھے کہ یہاں پہ کون کون آرام فرمائے، کہ آپ مریدین کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ کو سلام کیا گیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، تو آپ نے تو اس سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام یا نبی اللہ، تو آپ وہیں پہ تھم گئے اسی وقت۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں پہ انبیاء کی مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ، کہ انبیاء یہاں پہ آرام فرمائے۔ تو پھر یہیں پہ پھر ڈاکٹر نظام تھے، انہوں نے یہیں پہ خدمت انجام دی، تو یہاں مسجد قائم کی، یہاں پہ مدرسہ بھی قائم کیا۔ سرن شریف اپنے خلیفہ صاحب صادق رضا، آپ نے بہت ہی ان کی ہیلپ کی ہے اس چیز میں۔ جی یہ ہمارے خلیفہ صاحب کے جی ہمارے خالدات بھائی ہیں جی، ماشاءاللہ، میرے بہنوں بھی ہیں۔ اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اس کو پوشیدہ رکھا گیا، حضرت نے نام ان کے نہیں بتائے جی، ان کو پوشیدہ رکھا گیا۔ کسی مکتوبات میں بھی نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں تشریف لائے انبیاء علیہ السلام، کوئی کہیں آرام فرمائے، کوئی یہاں پر یہ اتنی قبریں نکلی، یہ حضرت کی نشاندہی پہ نکلی۔ ہندوستان کی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ ہاں، اصل میں یہ جو ہمارے یہاں پر ایک مشہور ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، کیونکہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ جیسے غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر نبی ولی کسی نہ کسی ولی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں قدم محمدی پر۔ کوئی ولی شادی نہیں کرتے ہیں، کوئی ولی کے اندر جلال زیادہ رہتا ہے، گویا کہیں وہ ولایت مسوی پہ ہوتے ہیں، کوئی ولایت عیسوی پہ ہوتے ہیں، کوئی لوگ شہنشاہ ہوتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ مریدوں کے قافلے چلتے ہیں، جیسے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ تقریباً 7,000 آدمی کا قافلہ تھا، تو یہ کوہرام مچ گیا پورے عرب میں کہ جناب ہندوستان سے کوئی اس شان کا آدمی آیا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکار غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں حضرت تمیم انصاری آئے ہیں، جنہوں نے آپ کے کیرل میں مسجد بنائی ہے، اور حضرت مالک بن دینار آئے ہیں، جن کے بارے میں ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ تابعی ہیں۔ تو یہ سرکار غریب نواز کا مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ پورے ملک میں جو تبلیغ کا اثر، جو 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، یہ آپ کے نصیب میں۔ اسی طرح انبیاء کرام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان محشر میں یہ جو جنتیوں کی صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی، ان میں 80 صفیں جو ہیں وہ میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں جو ہیں وہ باقی نبیوں کی امت کی ہوں گی۔ تو یہاں تو ولیوں کے مریدین اور ان کے چاہنے والے اتنے ہوں گے کہ ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں ہو۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی کی شان یہ ہے، وہ جو میں عرض کر رہا تھا
जिस तरह पूरे मुल्क में ये अल्लाह ने गरीब नवाज के शान वो नसीब में लिखा कि वो उनके ज़रिए से इस्लाम यहाँ को फूला और फैला, तो सिलसिला नक्शबंदिया जो है ये इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़रिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में परवान चला है। अच्छा, अभी जो एक ख़ास वक्त की ज़रूरत है, वहदतुल वजूद और वहदतुल सूर, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं समझ पाते, तो उसके बारे में अगर आप सही समझे तो मुख्तसर बताएं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने और हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा भी है और कहा भी है, तो इसमें हम लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे। ये तो आप पढ़ें तो इमाम रब्बानी की किताबों से या फिर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब ये एक बड़ा मतलब एक नाजुक मामला है जिस पर ये आपके चैनल के ज़रिए से बात करना जो है वो मौजू नहीं है, क्योंकि इमाम साहब ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने भी इस पर बात की है और हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी, और भी बहुत सारे अकाबिर बुज़ुर्गों ने, और ख़ासकर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर बड़ी बात की है। तो अब इस पर ये हमारा जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।